سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کیجئے اللہ کی اور رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بس یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کافروں کے ساتھ۔ یہ 2 آیات ہیں، اور 2 آیات میں 2 اعلان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا آرڈر ہے اپنی امت کو، چاہے وہ امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے، ان کو یہ بتا سکھا دیں۔ سب سے پہلا پیغام کیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرے، تو اس کا صرف ایک فارمولہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ سامنے کون ہے؟ وفد نجران ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی ہیں نا۔ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر نبیوں کی نبوت ہے، اس پر ایمان رکھا جائے گا، لیکن عمل اسی کے مطابق کیا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سامنے عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان کے سامنے فرمایا یہ کھلم کھلا اعلان کر دو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن اب آرڈر اور حکم یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر تم یہ چاہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے، تورات مانیں گے، انجیل مانیں گے، باقی سارے انبیاء کو مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو یاد رکھ لو تم سے کسی صورت بھی اللہ محبت نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے تو پھر اب تمہیں صرف اور صرف کس کی اتباع کرنی ہے؟ فاتبعونی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہیں کہو کہ اس نبی کی محبت، اس نبی کی اطاعت کرو، آخری نبی پر ایمان لے، لیکن وہاں صیغہ مخصوص ذکر کیا گیا کہ فاتبعونی، ان سے فرما دو کہ صرف تمہیں میری ہی اتباع کرنی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت کا اصول، جنت کا اصول، جہنم سے بچنا، کامیابی کو حاصل کرنا، اس کا واحد فارمولہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و عن کیا کیا جائے؟ تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، جس طرح کہ وہ عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو یہ پیغام تو بہرحال دے دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے وہ اللہ کے ایک دوسرے نبی کو، جو سچے نبی ہیں، جن کی عظمت قرآن پاک میں ذکر ہوئی، جن کی والدہ پہ اگر لوگوں نے کچھ ایسی ویسی بات کی تو اللہ نے ان کی صفائی قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ اگر کوئی اس شخصیت کی بات کو مانتا ہے تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتے، تو آج اگر اللہ رسول کی مخالفت کے اندر وہ کسی اور سے محبت کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو یہ عیسائیوں سے بھی بڑا جھوٹا ہے، یہ عیسائیوں سے بھی بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں کسی غیر کی اتباع کرنے سے یا اس کے نقش قدم پہ چلنے سے یا اس کے بیعت ہو جانے سے میری بخشش ہو جائے گی اور اللہ محبت کرے گا۔ اس سے بڑا دجل ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فراڈ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک طرف پیغمبر ہیں، ان کی اتباع، ان کی شریعت، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور ایک امتی کی شریعت اس کو بنانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو فرمایا فاتبعونی، ایک ہی بات ہے کہ اب تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی چل رہا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے،
من عن اس کو، اس لیے آپ صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں گے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، چوں چراں والی بات ہی نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں کہیں کو مسئلہ سمجھ نہیں نہ آتا تھا تو ہمارے دل میں نا ایک خوف اور ہیبت ہوتی تھی، اور یہ خوف اور ہیبت صرف عام صحابہ کے اندر نہیں، جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اس خوف اور ہیبت کے اندر مبتلا ہوتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے سوال کریں. ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ دیہاتی عربی آئے تو وہ سوال کر لے، وہ سوال کرے گا تو ہمیں بھی علم حاصل ہو جائے گا. یہ کیفیت و اطاعت تھی. جائے کہ بندہ کھڑا جی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس طرح بہتر ہو سکتا، اس طرح بہتر ہو سکتا، وہی نازل ہوتی تھی، ڈائریکٹ فتوے لگنے تھے، نام لے کے بتایا جانا تھا کہ حضرت کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. جو آج رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو فرمایا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ. عیسائی بھی کہتے ہیں نا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے محبوب. یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس امت سے ذکر گزر رہے ہیں اس کا بھی ذکر ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان کے 72 بنے ہیں، ہمارے کتنے بنیں گے؟ ایک زیادہ بنے گا، 73 بنے گے. یعنی جو ان میں برائیاں تھیں ان میں اس سے زیادہ آئیں گے، جو ان میں غلو تھا اس سے زیادہ اس امت میں غلو موجود ہوگا، جو انہوں نے برائیاں اس کے ارتکاب کیے اس میں زیادہ ہوں گی. تو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان سب کی محبت کو کسی کھاتے میں نہیں لایا جائے گا، اور ان سب کی محبت جھوٹی ہوگی جب تک وہ پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے ہوں گے. تو فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کرنا ہے تو پھر اتباع کرنی پڑے گی. پھر یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ نہ صرف تم سے محبت کریں گے بلکہ جب تم اس صراط مستقیم پہ چل پڑے نا، اب انسان ہے، کمی کوتاہی تو ہونی ہے، کمی کوتاہی تو ہونی ہے. ایک ہی ذات ہے، یعنی اللہ کے بعد انبیاء کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں نبی اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہے، تو باقی کمی کوتاہی تو ہونی ہے، لیکن اس کا راستہ ٹھیک ہے، سمت اس کی ٹھیک ہے. فرمایا اگر تم سے کمی کوتاہی ہوگی تو ہم تمہیں ایڈوانس پروانہ جاری کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں. تمہاری سمت ڈائریکشن یہ ٹھیک ہونی چاہیے. کیا؟ کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے فرمایا کل اطیعوا اللہ والرسول. دوسرا پیغام انہیں یہ دے دو. اب وہی لفظ ہے، اس کو دوسرے انداز میں اور ذرا دھمکی امیز لہجے کے اندر سمجھایا اور بتایا گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہیں، قرآن پاک کو سننے والے بعض لوگ ہیں جو فضائل کو سن لیں گے اس پہ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ اجر ملنا ہے ہم مان لیں. بعض کو دھمکی میں لہجے کے اندر بتایا جائے گا اگر تم نے ایسے کیا تو تمہارا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. سنو، اطیعوا اللہ والرسول، تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. کلمہ یہ اس کا عہد ہے، لا الہ الا اللہ. ہم یہ ایک مختصر ہے، اصلاً کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناؤں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو اطاعت میں شریک نہیں کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا ہر معاملے. یہ ایک عہد تھا، اب اس عہد کی پاسداری رکھنی ہے. تو فرمایا ان سے کہہ دو کہ اطیعوا اللہ والرسول. اب تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور آگے سنیے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، اگر تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا، اس معاملے کے اندر تم کج روی کا شکار ہو، تو پھر یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ بالتحقیق، اللہ کی کسی بات میں شک نہیں ہے. لیکن یہاں ایسا جملہ ذکر کیا کہ جس کے اندر کوئی شکوک و شبہات کا تصور بھی نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ بالیقین، بالتحقیق، بالضرور. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے، اس کی اطاعت سے منہ پھیرو گے کہ پھر تم کافروں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہو، اور نہ ہی اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ہمارے ہاں آج بدعت و خرافات اور نیا دین گھڑنے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہے صرف نام لینا ہی تو کافی نہیں ہے نا. عیسائیوں اور یہودیوں کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کہہ رہے ہیں نا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ کہ وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں. مشرک بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ شرک سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کوئی نہیں ہے، اور مشرک سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض کوئی نہیں ہے. اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے اب یہاں فرق کیسے ہوگا؟ فرق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ محمد فرق بین الناس. فرمایا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان جانچنے اور فرق کرنے کا ایک معیار بنا دیا ہے. جو اس کے مطابق ہوگا وہ حق پر ہے، ایک ہی معیار ہے. جو اس کے خلاف ہوگا وہ کسی صورت حق پر ہو سکتا
آج کھڑے ہوئے ہیں، آج تو بلکہ کھڑا کر دیا بس۔ ابھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ، اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی خاص بندے کی، کسی خاص، اس وقت تو صحابہ ہی تھے نا، کسی خاص صحابی کی پیروی کی جاتی ہو؟ ہے ایسے؟ نہیں ہے نا۔ کسی ایک صحابی کے نام پہ فرقہ بنا، صدیق کی بھی نہیں ہے، فاروقی بھی نہیں ہے، عثمانی بھی نہیں ہے، علوی بھی نہیں ہے، عباسی فرقہ بھی نہیں ہے، مسعودی فرقہ بھی نہیں ہے۔ کتنے چوٹی کے صحابہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس ناز کے اوپر تھی کہ تم نے کس کو ماننا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اس کو چھوڑ کے تم تیسری طرف جاؤ گے تو پھر یاد رکھ لو، نہ اللہ کے ساتھ محبت میں تم سچے ہو، نہ رسول کے ساتھ محبت میں سچے ہو۔ اللہ رسول کے ساتھ محبت میں سچا وہی ہو سکتا ہے جو اسی فارمولے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول۔ آج ہمیں لوگ تانا بھی دیتے، اللہ کی قسم ہمیں اس تانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمارا سینہ اور چوڑا ہو جاتا ہے، ہم اور فخر کرتے ہیں، ہمارا دل اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور تو اڈا موضوع کیا ہے؟ وہ جب بھی سنو توحید کی بات ہے، بھائی قرآن پڑھو، قرآن سارا سے سارا توحید بیان کرا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب اس کا ترجمہ تو بدل نہیں سکتے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ایسے ہوتے کہیں نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اس کا ترجمہ یہ تو ہم کرنے سے رہے۔ اب جو کہا گیا وہ تو ہوگا۔ اور جب بھی سنو رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ حضرت آپ سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہوگا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ اس لیے بدعت کی مذمت کیوں کی گئی؟ اور آج آپ دیکھیں گے یہ موضوع سب سے زیادہ آج ضرورت ہے۔ آج امت ہے لیکن سب سے زیادہ جو برائیاں ہیں وہ یہی ہے۔ سب سے زیادہ برائی کون سی ہے؟ شرک کی ہے، اور پھر شرک دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور اس طرح بدعت و خرافات، سب سے زیادہ دین کو جس نے نقصان پہنچایا وہ کیا ہے؟ وہ بدعت و خرافات ہے۔ اور اسی بدعت و خرافات کو آج دین سمجھا جا رہا ہے۔ لوگ سنت کی علل اعلان مخالفت کرتے ہیں اور بدعت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بدعت کے بارے میں سنت کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ عمل کریں گے اس کے لیے اتنے نیکیاں ہیں۔ بدعت پہ آپ کو کروڑوں نیکیاں بھی بتائی جا رہی ہوں گی، اتنے ارب آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔ جو نبوی درود ہے اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس پہ 10 نیکیاں ہیں نا، حدیث سنی ہوئی نا، کتنی معروف ہے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت امتی نے درود بنایا ہوا ہے، لاکھ نیکی بھی مل رہی ہے نا۔ امتی نے درود بنایا ہوا ہے، کروڑ سوا کروڑ نیکی بھی دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ یہ کس نے بنایا درود؟ ہم مان رہے ہیں اس کو۔ اور لوگ کیا کہیں گے کہ ادھر 10 نیکیاں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جڑا امتی نے بنایا ہوتا ہے کروڑ نیکی ملن دی ہے۔ لوگ کون سا درود پڑھیں گے جو عام لوگ ہیں، جو اس بات کو نہیں سمجھتے؟ یہ فارمولہ جب تک اس کو نہیں سمجھائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، لوگوں نے 4 طریقے بنا دیے، 4 کے بعد انگنت بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس دی جی میں مردی ہوندی ہے کیتی پھرد ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز اسی وقت تمہاری قبول ہوگی جب تمہارے قیام سے لے کے، بلکہ قیام سے پیچھے بھی چلے جائیں، گھر سے نکلنا، نیت، اور اس کے بعد وضو ہے، وضو سے لے کے سلام تک تمہارا ایک ایک طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات، یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر وقت، ہر مجلس، ہر لحظے ذکر ہونے والا مسئلہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی اور صرف رکوع اور سجدے میں اٹھے اپنی مرضی سے ہیں۔ وہ مسیح الصلاح والا واقعہ بڑا مشہور ہے، اشارہ کر رہا ہوں کہ جو بندہ صرف جلدی سے اٹھ رہا تھا اور جلدی سے جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جلدی سے آنا جانا اٹھنا نہیں تھا، صرف اتنی چیز اس نے اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کر، حالانکہ لا علمی کہہ سکتے ہیں اس کو، جان بوجھ کے تو ایسا نہیں تھا نا، جلد بازی اس کو کہہ سکتے ہیں، صرف اتنے کہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آج کو مفتی ہوتا تو اس کا سر قلم کر دیتے، تو کیڑا تیرے کو اختیار ہے کہ نمازہ قبول کرن دا یا نہ کرن دا؟ حضرت یہ اختیار بالکل نہیں ہے کسی مفتی کے پاس، لیکن مفتی کے پاس یہ اختیار ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے گئے اس دین کو بیان کیا جائے گا، چاہے وہ چاچا ہے، باپا ہے، تایا ہے، کسی کے بھی خلاف بنتا ہے، وہ چودھری ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ اس کو ذکر کیا جائے گا کہ بھائی یہ ہے، تو پھر نماز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس نے جلد بازی کی۔ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، صلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو نے نماز۔ اور صحابہ اسناد پہ 40 بندہ ایک آ گیا سامنے، اس نے کہا یا رسول، تو نے کہا میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا تو نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں۔ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے کہ تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ اس میں کچھ نہ کچھ، اب نماز پڑھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ، رکوع، یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی رکوع تو پہلے نہیں، سجدہ تو پہلے نہیں کر رہا تھا نا، اس میں کیا تھا کہ تھوڑا بہت آگے اتار چڑھاؤ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں چلو چھڈو جی کوئی مسئلہ نہیں، اے بھی کوئی بحث کرنے والا مسئلہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے۔ حضرت جتنی زیادہ محبت ہوگی آپ سنت کو ڈھونڈیں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈیں گے، اور جتنی زیادہ یہ
کھوکھلی والی چیزیں ہوں گی نا، آپ کہیں گے چلو چھڈو، مگروں لاؤ، جان چھڑانے کی بات کریں گے، یہ تو محبت کے ساتھ ہے۔ اور پھر آخری بات والے جتنی بھی باتیں کی آپ دیکھیں یہ چھوٹی بات ہے، آگے ہم پڑھیں گے اس کے بڑی بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہیں ہے تو یاد رکھ لو تم اللہ کو 1% بھی پسند نہیں ہو، اور جب تم ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہیں سیدھے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے، سیدھے اٹھا کے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اتنا واضح مسئلہ ہونے کے بعد کہ رسول اللہ کی بات آ جائے، کسی کی بات کو نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی کے نام پہ فرقہ نہیں بنا، اس کے بعد 4 بنا لیے، جب 4 بنا لیے راہ دے دیے تو پھر قادیانی بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم تمہارے 4 ہو سکتے ہیں تو میرا کیوں نہیں ہو سکنا، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے پورا دین گھڑ ڈالا۔ ٹھیک ہے، چلتے چلتے آج دیکھ لیں 72 73 اور کتنے، جس کا جی چاہتا ہے وہ دین بنائے پھر رہے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی چیز ہے جس سے آپ ایسے دجالیوں کا راستہ روک سکتے ہیں اور ایسے جھوٹے اور فراڈیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ رسول اللہ نے کیا تو بھائی کریں گے، نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہی امتحان اور اس کا فارمولہ قبر میں ہے، یہی حشر میں ہے، اس کے بنیاد پہ کامیابی اور کامرانی کا جو ہے وہ اصول طے ہوگا۔ تو یاد رکھ لیجئے، فرمایا یہ اعلان کر دو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں میری اتباع کرنی چاہیے۔ اور اگر پھر کوئی شخص کہتا ہے کیڑی ضروری چیز ہے، فرمایا یہ ضروری ہے اور از حد ضروری ہے، اطیع اللہ و رسول فإن تولوا، اور اگر ذرا سے بھی تم اس سے منہ پھیرو گے، اس لائن سے ہٹ جاؤ گے، پھر یاد رکھ لو تم کافروں کی لسٹ میں چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بھی محبت نہیں کرے گا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا اور کس طرح سے کیا۔ نہ طریقہ اپنا ہوگا نہ ہی عمل اپنا ہوگا، ہمارا دین کامل ہے، نہ کسی کو کوئی عمل کوئی نیکی بنانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی نیکی کا طریقہ اپنی طرف سے بنانے کی اجازت۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کے طریقے، فکر کے طریقے، اعمال کے طریقے، نماز کے طریقے، جنازے کے طریقے، حج کے طریقے، سارا کچھ بنا ہوا۔ کہتے ہیں آج تو پھر اعلانیہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ آئیو سمجھیے اللہ کی قسم یہ ہمارا کس طرح کا معیار بن چکا ہے۔ آج علل اعلان لوگ بڑی بڑی پگلی اور کلگلی والے کہہ رہے ہیں ہماری فقہ کے مطابق یہ ہے، اگر اس فقہ کے مطابق پوچھیں تو اس فقہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے، اس فقہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے، اس فقہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے، یعنی لوگوں میں یہ ناسور اچھی طرح سے ضبط کر چکے ہیں کہ تو نے فلاں کی بات مانی، فلاں کی بات میں اگر فلاں کو مانتے ہو تو تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے، فلاں کو مانتے ہو تو تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں لوگ کہ آج بھی آپ اس دور کے اندر بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ نے یہ کہا، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پہ آج یہ چیز ہے اور وہ وہی دعوت کو عام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو آئیے اس بات پہ خوب غور کیجئے اور اپنے جو اعمال ہیں، خاص طور پہ جو نیکی کے کر رہے ہیں، ان کو پرکھیں کہ وہ سنت کے مطابق ہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس پہ استقامت اختیار کیجئے، ڈٹ جائیے، اور اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو جہاں جہاں کمی ہے، جہاں جہاں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت میں بھی پختہ ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مل جائے گی۔ اور یاد رکھ لیں، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے، نہ رسول کی محبت مل سکتی ہے، نہ ہی دین مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے۔